اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حور کی آواز سنی۔ وہ آواز اس کی رونے کی تھی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون رو رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حور رو رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے تو حیران رہ گئے، کیونکہ ناظرین معراج کی شب تھی۔ سارا عالم بالائے سلطان کونین کی خیر مقدم کے لیے چشم برا تھا۔ ملائکہ و مرسلین کے جربٹ میں شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدسیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگو ہو گیا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملک کا معائنہ فرمایا، اب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف غرود علماء کی صفیں استادہ تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور کے چشم اقدس ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی، جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج غم کی پرچھائیاں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی حیرانگی ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو، یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے ایسے دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجا فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جب ہی غمگین اور اپنا حال فریادیوں کی طرح بنا رکھا ہے۔ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور میرا حال دریافت کر لیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت فرما لیا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت و شاہانہ کی ادا بجا لائی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کا ملکہ بنایا۔ آٹھوں جنتوں میں میرا طلع و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے، اور میرے درخشاں عارض کے جو دست و فردوس کے بامو در پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے، اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، الہ العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی۔ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ العالمین، مدت سے ایک آرزو سینہ میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھ کو بھی دکھلا دے کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دریا جوش پر تھا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، میں ارمان شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیمانوں سے جلووں کی شراب ٹپک رہی تھی، جھومتی مچلتی آئینے کے سامنے پہنچی، جوں ہی نگاہ ڈالی دل پر ایک بجلی گری اور آرزو کا سارا خیر من جل گیا۔ اس وقت تک سے لے کر آج تک ارمانوں کی خاکستر سے دھواں اٹھ رہا ہے، دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل، سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان کرو۔ تو اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پا تک مجسمے سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکلے دانت، چپٹی ناک، بھدا چہرہ اور تنگ و تاریخ پیشانی، قد و قامت بھی بالکل بے ڈنگا، چشم و نور میں نکھری ہوئی چاندنی اور گلو لالا کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو حضور نے سر اٹھایا،
آنکھیں غیرت جلال سے سرخ ہو گئیں۔ ارشاد فرمایا تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا ایک مومن وفا کے عیش اور نگار خانہ ہستی کے ایک گوہر نیاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کے اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فرد قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلق کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفتگی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے۔ فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر ملائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو وہ غرور نہیں کر سکتا۔ 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے تو میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی۔ طلعت و جمال کا سارا خمار اتر گیا۔ اس طرح بے شوق کی درفتگی میں چیخ پڑی، حضور میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں پہ بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور نبی کریم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کار ساز تیری دہائی عکس یافام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کا سر کا تاج بنا دیا۔ رحمت و نور کے آبشار میں نکھرنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چراغ کعبہ کی روشنی قربان۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید و سرور بلال اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔